بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد اور محمد و آل محمد صلوات. یہ ایام چل رہے ہیں اس ذات کے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایسی قربانی کہ اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو. امام حسین نے کچھ نہیں بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین محمد مصطفیٰ کو بچانے کے لیے. جو کچھ ہوا مولا امام حسین کے ساتھ وہ نتیجہ تھا اشرف الانبیاء کو ہجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دینے کا. پھر وہی مرحلہ آگے بڑھتا رہا، اسی کا نتیجہ نکلا کہ غدیر کا انکار کیا گیا، فضائل مولا امیر المؤمنین کا انکار کیا گیا، جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اور حملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایک شخص کے لیے بیعت لینی تھی. اور جناب سیدہ کے گھر میں بنی ہاشم کے افراد اور انصار جمع تھے جو بیعت نہیں کر رہے تھے، اور انصار کے جو سردار تھے وہ تھے سعد ابن عبادہ. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے کل بھی توجہ دلائی کہ ایک گروہ منافقین کا ایسا تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور خلافت کا دعویٰ کرنے والے در حقیقت دو گروہ تھے. ایک گروہ تھا مہاجرین کا اور ایک گروہ تھا انصار کا. پہلے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے انصار والے، اور وہ چننا چاہ رہے تھے سعد ابن عبادہ کو، اور پھر یہاں سے جا کے پہنچے مہاجرین، اور انہوں نے پھر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. اور پھر سعد ابن عبادہ کی کہ جو صحابی بھی تھے اور انصار کے سید و سالار بھی تھے، بڑے تھے انصار کے،
ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کی اس وقت مدد کی کہ جب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے ان کے لیے دشمنیاں لیں، اور یہ دشمنیوں کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، اور اب پاور ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ انصار گو کے بعد میں مولا امیر المومنین کے طرفدار ہو گئے، کب؟ کہ جب ان کے ہاتھ سے پاور نکل گئی، لیکن ورنہ وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ خود بن جائیں۔ یعنی ممکن ہے کہ آج پہلا سیاسی خلیفہ کہا جاتا سعد ابن عبادہ کو، اور سعد ابن عبادہ انصار میں سب سے بڑے تھے، اور سعد ابن عبادہ نے نہ پہلے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی اور نہ دوسرے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی۔ بعد میں انہیں مار دیا گیا، اور مارنے کے بعد یہ داستان بنائی کہ یہ کسی جگہ رفع حاجت کر رہے تھے تو جنوں نے مار دیا، تو ایف آئی آر کٹی جنوں کے نام، جبکہ مارنے والے تھیں سیکرٹ ایجنسیاں۔ بس کوئی اگر یہ کہے کہ جو پہلے یا دوسرے یا تیسرے سیاسی خلیفہ کو نہ مانے تو وہ دین سے خارج ہے، تو پھر سعد ابن عبادہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، اور سب سے بڑھ کے جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ لیکن معیار ایک ہونا چاہیے کہ جو انہیں نہ مارے وہ تو دین سے خارج ہے، جو انہیں نہ مانے وہ دین سے خارج ہے، لیکن چوتھے کے خلاف کوئی بھی جنگ کر لے اللہ اس سے راضی ہے۔ چوتھے کے خلاف کوئی جنگ کر لے، لعنتیں بھیجے، قتل کا ارادہ کرے، اس سے اللہ راضی ہے۔ پہلے کا کوئی مخالف ہو تو وہ کافر، دوسرے کا قاتل ہو تو وہ مجوسی، تیسرے کو قتل کرنے والے ہوں صحابہ تو ان کو چھپا کر یہ قتل ڈال دیا جائے مولا علی کے طرفداروں پر، لیکن مولا امیر المومنین سے کوئی جنگ کرے تو وہ آن لائن کلیئر، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے۔ بعض دفعہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہو کہ خوارج کو کہا جاتا ہے جہنم کا کتا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو جو معاملہ یزید کا ہے وہی معاملہ خوارج کا ہے۔ یعنی واقعاً سوال کیا جائے کہ خوارج زیادہ جانتے تھے اشرف الانبیاء کے ان اقوال اور احادیث کو کہ جن میں مولا امیر المومنین کے فضائل تھے، یا جناب عائشہ یا معاویہ؟ اچھا، خوارج جہنم میں کتے ہو گئے، کیوں؟ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو خوارج کو برا کہہ رہا ہے وہ مولا علی سے محبت کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ خوارج کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جناب عثمان کے بھی خلاف تھے، معاویہ کے بھی خلاف تھے، اور جناب عائشہ کے بھی خلاف تھے، اور پھر مولا علی کے بھی خلاف ہو گئے تھے۔ اگر خوارج کو جہنم کا کتا اس وجہ سے کہا جاتا کہ مولا امیر المؤمنین سے جنگ نہروان لڑی، تو پھر تو یہی سب کچھ کہنا چاہیے تھا جنگ جمل والوں کو بھی اور جنگ صفین والوں کو بھی، لیکن یہ قانون کیوں بدل گیا؟ تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ بعض جگہ جو ایک شدت نظر آ رہی ہوتی ہے اہل بیت کے دفاع کی، تو بعض دفعہ تو واقعاً اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے پیچھے الگ گیم چل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو بنو امیہ کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ بنو امیہ پہ سارا گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے۔ بعض دفعہ جو یزید کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یزید پہ گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے۔ اور ان بچانے والوں کے درمیان بھی دو نظریات چل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گند بنو امیہ پر اور یزید پر ڈال دیا جائے، اور کچھ ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ معاویہ پر ڈال دیا جائے، اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے، لیکن دوسروں کی داڑیاں بچا لی جائیں۔ لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
یزید کو بھی بچا لیا جائے اور وار کی جائے عمر سعد اور شمر کے فرنٹ پر، ان کو ریڈ لائن قرار دیا جائے۔ یہ روش اہل حدیث کی وجہ کیا ہے کہ یزید کو اگر برا کہا تو اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کو لایا تو معاویہ تھا، یہاں تو معاویہ کا کام خراب ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اب یزید کو بھی بچا لیا جائے۔ یہ روش ہے کس کی؟ اہل حدیث کی۔ گو کہ اہل حدیث الحمدللہ اب بعض پہلے اکثر یزیدی تھے اور اب جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو پہلے ایک مختصر توجہ دلائیں کہ جو ہمارا ایک شروع کے 2-3 دن کا موضوع ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنی اسٹڈی میں بھی اضافہ کریں۔ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری نہیں ہیں، سارے مظالم اگر بیان کریں ممکن ہے کبھی ہم ایک اشرہ ایسا رکھیں گے جو اس سے واقعہ کربلا سے پہلے جو غنڈہ گردیاں ہوئیں اور قتل عام ہوا صرف اس کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا۔ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بہت ہی شیر و شکر اور اسموتھ چل رہا تھا، بس ایک دم سے کام خراب ہو گیا، اس کو کلیئر کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ قاتلوں کو بچانے کی ایک ناکام سازش ہے۔ یا نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر، ابھی یہاں سے بھی بات کی تھی کسی نے، نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر، نا ایف آئی آر جو ہے وہ معلوم افراد کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو جنگ جمل جو تھا ایک سخت ترین مرحلہ تھا مولا امیر المؤمنین کے لیے، اور یاد رکھیں کہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے درمیان وہ جنگ جمل تھی۔ قتل عام تو ہو چکا تھا پہلے دن سے ہی، صحابہ کو مارنا، اہل بیت پر ظلم کرنا، مالک ابن نویرہ کو قتل کرنا، ان کی زوجہ کی آبرو کو پامال کرنا، یعنی یہاں اشرف الانبیاء دنیا سے گئے ہیں، وہاں مولا امیر المؤمنین کے چاہنے والے کی خاتون کی، چاہنے والے کی بیوی کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کام کس نے کیا؟ خالد بن ولید نے۔ اب یہ ایسا کام نہیں ہے جو شیعہ کتابوں میں، تمام کتب اہل سنت میں ہے۔ اس کو بتایا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں اختلاف ہو رہا ہے، نا بابا نا، یہ بتانا پڑے گا کہ رسول کے بعد کیا ہوا، مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ بالکل ویسے جیسے آج مسیلمہ کذاب کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کا کیوں بتایا جاتا ہے؟ مسیلمہ کذاب کا کوئی بیچارے کا طرفدار نہیں ہے، اب بیچارہ تو وہ بھی نہیں تھا، بیچارہ اس معنی میں اچھائی میں نہیں، بیچارہ یعنی اب اس کا کوئی ہے نہیں طرفدار، کوئی چارہ گر نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ہار گیا اپنی پلاننگ میں، اور کچھ لوگ جیت گئے، اور وہ ایسے جیتے کہ اب تک ان کا دفاع ہو رہا ہے۔ تو جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کا مرحلہ آیا۔ اردو ادبیات میں ایک ناول کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ پورا سلسلہ تھا اور اس میں ایک اہم کردار تھا عمرو عیار، داستان امیر حمزہ، صحیح۔ تو جس نے بھی یہ لکھی تو بہت دقیق نام رکھا، یہ یاد رکھیں کہ عین میم رے عمر، اور عین میم رے، میم کو ساکن کر دیں تو عمر ہو جاتا ہے، یعنی ایج۔ عین میم رے، میم پر زبر ہو عمر، اور اگر رے کے بعد واو ہو، عین میم رے اور واو ہو، تو پھر اس کو امرو نہیں پڑھا جاتا، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے امر، امر بن آس۔ امر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو لگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر اس کو پڑھ دیا جاتا ہے امرو۔ تو داستان امیر حمزہ میں کیا تھا؟ عمرو عیار، تو اصل میں ہے عمرو عیار۔ اور بہترین کام کیا انہوں نے کہ
عمرو عاص کے جو ایک عیار تھا اس کے نام سے کریکٹر بنایا. البتہ ایک کریکٹر اور ہے، اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کرے تو ڈھونڈ لے یہ بھی جمالو کیا چیز ہے. تو ایک احتمال یہ ہے کہ اصل میں جمالو نہیں ہے، جمالو ہے. بی فارسی میں بھی اور سندھی میں بھی لیڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جمالو نہیں ہے بلکہ ہے جملو. بالآخر جمالو ہے یا جملو ہے یہ بات کی بات ہے. تو عالم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے درمیان پری پلان، کہ جس کے لیے باقاعدہ ہودش تیار ہوا، اونٹ کو باقاعدہ زرہ پہنائی گئی. کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اونٹ کو بھی زرہ پہنائی جائے. اور پھر اس کے بعد فوج کو جمع کیا جائے اور قتل عام کے بازار کو گرم کیا جائے، اور 10,000 سے 36,000 لوگ مروا دیے محترمہ نے. اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ کیا کریں، جنگ جمل کا ذکر نہ کریں؟ جنگ جمل کس نے کی تھی کیا نہ بتائیں؟ تو پتہ تو چلے گا کہ کسی نے کی تھی، ذکر تو کرنا پڑے گا. اب سارے جرائم جو ہیں وہ کسی دوسرے پہ تو نہیں ڈالے جا سکتے جو ہماری عادت ہے کہ یہ استعمار نے کر دیا، یہ شیطان نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا. کچھ ہم نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ کس نے کی. تو پہلی عالم اسلام کی جنگ یہ تھی کہ جس میں 10,000 36,000 لوگ مارے گئے، اور مرنے والوں میں اکثر اصحاب تھے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اب صحابہ کا کیا ہے کہ کسی کی بھی اطاعت کر لو کافی ہے، چاہے ادھر سے مار دو چاہے ادھر سے مار دو. کس کی اطاعت کریں اس میں سے؟ جو مولا علی کو جنگ میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تھے. جو قتل کرنا چاہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو، ان کی اطاعت کرو تو بھی جنت میں، اور جو ادھر قتل کرنا چاہ رہے ہیں طلحہ زبیر کو اور محترمہ کو، وہ بھی جنت میں. یعنی واقعی یہ دین ہے، کوئی منطق ہے، کوئی عقل ہے، کوئی شعور ہے. اردن کے ایک صاحب تھے، جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ریلیز کیا ہے کہ یہ لوگ فنڈنگ کرتے تھے. یہ پہلے ہم کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے ہماری بات کو. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو اکثر دینی تحریکیں تھیں اور عرب دنیا میں جو دینی تحریکیں تھیں، ان کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا. وجہ یہ تھی کمیونزم کو دبانے کے لیے، اسلام کے لیے نہیں، کمیونزم کو دبانے کے لیے. اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی رہیں گے، کمیونسٹ آ جائیں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو کمیونسٹوں کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا جائے. تو عرب دنیا میں اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ، اس کے ایک صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ مذہب اہل تشیع میں داخل ہوئے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے کو شوق لگایا تھا وہ یہ تھا، اس چیز سے بھی پتہ چلے گا کہ عالم اسلام میں کیا کیا ہوا، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروا دیا سیدنا حجر بن ادی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب پر لعن بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی مارنے والا، مرنے والا، اور جس کے لیے مارا جا رہا ہے، سب کے سب رضی اللہ. البتہ یہ چیز جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ کرسچینٹی کو چینج کرنے والا جو تھا وہ پالس تھا، وہ بھی سینٹ ہو گیا. اور جو اصل وسیع تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تھے شمعون صفا، حضرت سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں سائمن پیٹر دوسروں کے، نہ بابا، سائمن پیٹر حضرت عیسیٰ کے وسیع ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں. جو اصل وسیع تھے حضرت سائمن پیٹر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو وسیع حضرت عیسیٰ تھے، ان کو ہٹانے والا کون تھا؟ پال. یہ بھی سینٹ. جس کو ہٹایا وہ بھی سینٹ. اور کرسچینٹی میں، یا بالفاظ دیگر کرسچینٹی بھی نہ کہا جائے، حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں میں جو سب سے پہلے قتل ہوئے وہ تھے استفیانوس
جناب اسٹیفن، سینٹ اسٹیفن، وہ سینٹ اسٹیفن کو پتھر مار مار کے قتل کس نے کروایا تھا؟ پال نے۔ وہ بھی سینٹ جو مارے گئے جناب حضرت استفیانوس یعنی جناب اسٹیفن، وہ بھی سینٹ، اور جن کو پاور سے ہٹا دیا گیا شمعون صفا یعنی سائمن پیٹر، وہ بھی سینٹ۔ یہ چیزیں عقل کو تالا لگا دیتی ہیں۔ آج تک جو مین پرسنالٹی تھے کرسچینٹی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت سائمن پیٹر تھے، لیکن ان کے نام کو ختم کر دیا گیا، اور ایسے آدمی کو لے آئے کہ جس نے پریکٹیکل لاز یعنی شریعت کو ختم کر دیا۔ شریعت کو ختم کرنے والا بھی رضی اللہ، شریعت کا دفاع کرنے والا بھی رضی اللہ، شریعت کے لیے قتل ہونے والا بھی رضی اللہ۔ شریعت کو ختم کرنے والا پال بھی سینٹ، شریعت کو بچانے والے سائمن پیٹر بھی سینٹ، شریعت کو بچانے کے لیے قتل ہونے والے اسٹیفن بھی سینٹ۔ اینن یہی کام یہاں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے عجیب لگتا تھا کہ معاویہ نے حضرت حجر بن ادے کو، حضرت حجر بن ادے مولا امیر المومنین کے صحابی تھے اور متقی ترین، اب یہ ہمارا مولا امیر المومنین کے تو تھے صحابی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہیں مروایا معاویہ نے، اور کہاں لے جا کے؟ ایک بیابان میں جس کا نام تھا عذرہ، اور گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زنجیروں کے ساتھ، اور آخر وقت میں بھی کہا کہ علی بن ابی طالب پہ لعنت بھیجو۔ انہوں نے نہیں بھیجی، مار دیا گیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے بیابان کے کتے بھی کھا جائیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ آئس نے ان کی قبر کو کھود کے نکالا۔ یعنی معاویہ کی اتنی محبت تھی کہ یہ جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں، اس صحابہ کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس صحابہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی کہ جس صحابہ کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ یعنی ہر صحابی کا احترام کریں گے بے شرط یہ کہ وہ بغض اہل بیت رکھتا ہو، یہ معیار ہے ان کے ہاں۔ ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ ہم اس صحابہ کا احترام کریں گے جو حب علی رکھتا ہو، لیکن ہمارے قول کا اور عقیدے کا معیار ہے وہ قول رسول اللہ ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ بغض دل کی بات ہے، تلوار کی اور زبان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ کوئی تلوار اٹھائے یا زبان جلائے، اس کے تو بارے میں منافق ہونا قطعاً ثابت ہے۔ مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، علی، فاطمہ، ماشاء اللہ۔ البتہ آپ نے جو فرمایا وہ خالی مرد بھی ہو تو کافی ہے۔ تو جناب حضرت حجر بن ادے کا قتل واقع کربلا سے پہلے ہوا۔ عالم اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا ہے وہ تھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی مولا امیر المومنین جناب عمرو بن حمق خزائی کا، کہ جو معاویہ سے چھپ کر موصل میں چھپ گئے تھے اور وہاں پر ان کو مارا گیا، اور بعض جگہ یہ داستان بنائی گئی کہ وہ مر گئے تھے، سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ سانپ بھی جو ہے بہت نکلتا ہے، البتہ غار میں چھپے تھے وہ، اس میں شک نہیں۔
تو عمرو بن حمق کے بارے میں کہ جی وہ بالآخر مار دیا، چلیں جی، یا سانپ نے کاٹ لیا، لیکن ان کا سر کاٹ کے موصل سے چلا تھا نیزے پہ دمشق تک آیا تھا، عالم اسلام میں پہلا سر تھا۔ تو یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جو امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا یہ اچانک نہیں ہوا، مولا کے چاہنے والوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہے تھے۔ جناب زینب کو جو اسیر کیا گیا یہ اچانک نہیں ہوا۔ اگر ایک نام یاد ہو جس کو ہم دوبارہ تکرار کریں، بسر بن ابی ارطات، اس کو آپ سرچ کیجئے گا تو بعض علماء اہل سنت نے بھی ذرا کھل کے بولا ہے۔ مثال کے طور پر مولوی اسحاق صاحب نے بھی کھل کے کہا ہے کہ وہ تو صحابہ ہونا بڑی بات ہے، اس کا تو با ایمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ ابھی چیزیں اللہ کا شکر ہے کھل رہی ہیں۔ اور بسر بن ابی ارطات کون ہے؟ صحابی ہے۔ اور کون ہے؟ معاویہ کا جلاد ہے، گورنر، معاویہ کا ایک جنرل ہے، جلاد ہے۔ اس نے مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو 30,000 قتل کیا، اور عورتوں کو عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے بازاروں میں بیچا ہے تو وہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کی یعنی شیعہ خواتین کو بیچا ہے، یہاں تک ان کے پنڈلیاں کھول کے بازاروں میں بیچا ہے۔ تو جنگ صفین میں 70,000 سے لے کے 1,10,000 افراد قتل ہوئے، اور اسی میں قتل ہوئے جناب حضرت عمار یاسر۔ اور عمار یاسر کو بھی قتل کرنے والا کون ہے؟ سو کالڈ صحابی ابو غادیہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمار کے بارے میں اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے جنت کی جانب بلاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلائے گا۔ اب کیا ان جہنمیوں کا ذکر نہ ہو جبکہ اشرف الانبیاء نے کہہ دیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں اور جہنمیوں کو جنتی بنا رہے ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں یا اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ تو واضح جواب یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور پھر اس بات کو واضح کریں کہ بار بار میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جتنے بھی ادیان کے جو معصوم افراد ہیں ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہونی چاہیے، اول تو ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ چاہے ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ خود ہماری روش ہے، میں ملتا ہوں ہندوؤں سے، سکھوں سے، کرسچن سے، بعض بالکل اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ہمیں اپنا اخلاق دکھانا چاہیے۔ اب ممکن ہے آپ لوگ کہیں گے جی ہم زیادہ کچھ براڈ مائنڈڈ ہو گئے ایتھیسٹ کے ساتھ بھی، تو ہاں ایتھیسٹ کے ساتھ بھی، جو اللہ کو بھی برا کہہ رہا ہو، ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ کیا ایسا واقعہ ہے؟ تو مثال دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی، اور وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اور ایک دفعہ اس نے مناظرہ کیا اور ناراض ہوئے جناب حضرت مفضل امام کے شاگرد۔ تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اے مفضل، تم جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جواب ہے تو جواب دو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اور میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں جعفر ابن محمد سے اور زیادہ سخت باتیں کرتا ہوں، وہ تو نہیں ناراض ہوئے۔ اب وہ امام سے کیا کہتا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا، امام سے کہتا تھا، کسی عام آدمی سے نہیں، آپ سے اور ہم سے نہیں، امام سے کہتا تھا اے جعفر ابن محمد، تم نے دنیا کمانے کے لیے کیا اللہ کا ڈھونگ رچایا ہے؟ یہ امام سے کہہ رہا ہے، لیکن امام اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اسے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ہماری آپ کی روش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، ریگارڈ لیس، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کہ جی یہودیوں کا ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، وہ جو فوجی مجرم ہے ان کا حساب الگ ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی بیچارے ایسے یہودی کو مار دیا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے جس کا تعلق نہ ہو؟ بالکل غلط ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے وہ ظلم ہے۔ مثلا میں فخر سے کہتا ہوں اس بات کو، اس سے پہلے شاید کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہٹلر ایک پلیت آدمی تھا۔ اگر ہمارا اختلاف ہے زائنسٹ سے یا یہودیوں سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہٹلر کے جرائم کی تعریف کریں، معاذ اللہ، وہ شیطان تھا، اس نے 60 لاکھ افراد مارے۔ اب آپ فگر میں بحث کر لیں کہ 60 لاکھ نہیں تو کتنے،
6 لاکھ کم ہوتے ہیں، 6 بھی مارے ہیں تو شیطان ہے۔ اس نے 60 لاکھ مارے یہودی، جب آخر مولا امیر المومنین معصوم بچے اور بچیوں اور بوڑھے اور خواتین، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، ان کے قتل عام پہ خوش ہوتے۔ یہ جو ماہ رمضان پر بعض دفعہ لوگ پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہٹلر لعنت اللہ علیہ کے فضائل کی، کیا واقعاً یہ اہل بیت کے طرفداروں کی یہ روش ہونی چاہیے؟ وہ ایک ظالم تھا، اس ظالم کا دفاع کر رہے ہیں آپ ایک ظالم کے مقابلے میں۔ روش یہ ہونی چاہیے جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر ان پر ظلم ہوا تو وہ بھی غلط ہے۔ ظالم ظالم ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت۔ البتہ ہٹلر نے ایک اور قوم بھی ماری، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جب میں جرمنی گیا تھا مجھے بڑا شوق تھا ان سے دوستی کروں، کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہاں کے نیٹو سے دوستی ہو۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں روما، اور آپ کو تعجب ہوگا بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں، وہ گھاگرے پہنتے ہیں، ان کے کلچر میں ابھی بھی بہت سارے ورڈ ہیں، اور وہ لوگ پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں۔ پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں۔ 5 لاکھ انہوں نے روما مارے تھے، اس نے ہٹلر نے مارے تھے، بیچارے سیدھے سادے لوگ۔ تو کبھی بھی کسی ظالم کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے۔ اور یہ ہم نے واضح مثال دے دی کہ چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے بدھسٹ ہو چاہے کنفیوشس ہو چاہے جین ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، اگر ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کے اور اشرف الانبیاء کے جو رحمت للعالمین ان کے ماننے والے ہیں، تو ہماری اخلاق اور کردار میں ایک رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک کوئی بوڑھا یہودی کیپ لگایا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ میں اس سے انتقام لے لوں، کچھ نہیں تو اس کو کھڑا رہنے دوں نا بابا، بوڑھا اس کو بیٹھنے کو کہو۔ خود میں اگر امامے میں ہوں گا کسی جگہ تو میں تو کہوں گا بیٹھو، اس کا اس سے کیا تعلق؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انڈیا میں اندرا گاندھی کے قتل کے بدلے 84 میں 8-9 ہزار یہودی مار دیے۔ کون سا دین ہے؟ کون سی خوشی کی بات ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ نہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے نہ کسی اور کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو منطق ہے کہ فلاں ظالم کا ہم دفاع کریں، نا، اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی ظالم ہے اس سے برات کا اظہار کریں، اور جو بھی مظلوم ہے اس کا دفاع کریں۔ مولا امیر المومنین کی وصیت کیا تھی امام حسن امام حسین کے لیے؟ کونا للظالم اونا وللمظلوم، کونا للمظلوم اونا وللظالم خصما، کہ ہر ظالم کے مخالف ہو اور ہر مظلوم کے طرفدار ہو۔ یا قطعاً انہوں نے نہیں فرمایا کہ وہ مظلوم شیعہ ہو یا فقط شیعوں کے علاوہ چلو جو سنی بھی چل جائیں گے، نا، کوئی بھی مظلوم ہے اس کی مدد کرو، کوئی بھی ظالم ہے اس کی مخالفت کرو جس حد تک کر سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب وہ روایت جو حرف پہ حرف پڑھ دیں، اور اصل ہدف یہی ہے کہ جو اس کے مخصوص بعض نکات ہوتے ہیں، جو اچھے موضوعات ہوتے ہیں، وہ کہیں چھپ نہ جائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو مولا نے فرمایا، اور یہ شورا میں بات ہو رہی ہے، اور اصحاب بھی ہیں اور یہ شورا کے افراد بھی ہیں۔ وَأَنشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ جو بھی یہاں پر موجود ہے وہ دوسرے تک اس بات کو پہنچائے۔ اب ایک اہم ترین جملہ جو غدیر میں بیان ہوا وہ اس روایت میں نہیں پہنچ پایا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد بلغت ما امرت بتبلیغہ، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا کہ جس کی تبلیغ کا مجھے حکم ہوا تھا، اور میں نے حجت کو تمام کر دیا۔ علی کل حاضر و غائب، جو موجود ہیں ان پہ بھی حجت کو تمام کر دیا، اور جو موجود نہیں ہیں ان پہ بھی حجت کو تمام کر دیا۔ وعلی کل احد مما شاہد او لم یشہد، اور ہر اس فرد پر کہ چاہے اس نے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو اس واقعے کو، اس پر بھی حجت کو تمام کر دیا۔ ولد او لم یولد،
چاہے وہ پیدا ہوا ہو اور چاہے وہ پیدا نہ ہوا ہو، اس پر بھی حجت کو تمام کر دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، اور جو بھی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ کون سا پیغام؟ اتنی شدت سے کسی پیغام کے بارے میں اشرف الانبیاء نے نہیں فرمایا۔ پیغام کون سا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والوالد الولد الی یوم القیامت، ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائے علی بن ابی طالب کی امامت کے بارے میں تا قیامت۔ اتنی شدت سے کسی بھی پیغام کے بارے میں اشرف الانبیاء نے توجہ نہیں دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اسی غدیر کے واقعے کا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَأُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ لا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدیہ۔ کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ میں کل پرچم دوں گا اس کے ہاتھ میں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہیں کر لے گا۔ اذ رجع غیری منہزما غیری، آیا میرے علاوہ کوئی اور تھا کہ جو فتح کر کے آیا ہو؟ تو غدیر کے بارے میں توجہ رہے کہ جو ہمارے برادر محترم نے وہ غیرت والا پڑھا تو اس کی توجہ دلا دیں۔ غدیر کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ غدیر کہتے ہیں ایک گڑھے کو کہ جہاں پر بیابان میں پانی جمع ہو جائے، اور اگر جدید اس کی صورت دیکھی جائے تو جیسے کہ اسٹیڈیم، یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اشرف الانبیاء کسی پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگ ارد گرد ہوں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک سلوپ میں اشرف الانبیاء بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور لوگ ایسے دیکھیں۔ کیا صورت ہوگی؟ پہاڑ پر ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہیں، ایسے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ اگر ان میں کوئی بھی غیرت مند ہو تو وہ کم سے کم بھلائے گا نہیں۔ وہ یہ سوچے گا کہ اتنے ہم نے دیکھا بھی ہے اور لوگوں نے بھی ہم کو دیکھا ہے، بس جو بھی غدیر کو بھلاتا ہے وہ بے دین تو ہے لیکن ساتھ میں بے غیرت بھی ہے۔ تو غدیر کہتے ہیں کہ ایسے گڑھے کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جائے، گڑھا نہیں بلکہ ایک جھیل بہت بڑی، اور بعد میں وہ خشک ہو جاتی تھی ظاہر ہے مہینے دو مہینے میں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا اشرف الانبیاء نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ کہ جب وہاں پر پہنچے تو حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ خطبے کا ایک حصہ ہے اور باقی خطبہ طویل ہے، اور اسی کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا کہ اس پیغام کو قیامت تک پہنچانا ہے ہر شخص کو۔ اور پھر یہ جو فضیلت بیان کی یہ خیبر کی بیان ہوئی، اور خیبر میں جو بھاگ رہے تھے لوگ، تو دو احتمال ہیں، وہ صرف بزدل تھے یا بزدل پلس منافق تھے۔ تو صرف بزدل نہیں تھے، بزدل پلس منافق تھے، کیونکہ وہ ڈرا بھی رہے تھے۔ وہ احد میں بھی فتنہ کر رہے تھے، خندق میں بھی فتنہ کر رہے تھے، اور جنگ کے زمانے میں جب کوئی ڈرائے تو سمجھ لیں منافق ہے۔ کبھی مرحب سے ڈرا رہے تھے، کبھی کسی اور سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھاگنے والے کہہ رہے تھے کہ فوج بزدل ہے، یجبنونہ،
یجبنہم، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، اور فوج کیا کہہ رہی تھی کہ یہ بزدل ہے. لیکن یہاں پر جو اصل نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بول رہا تھا دوسروں کو کہ یہ بزدل ہے، یہ بولنے والا بھی سو کالڈ صحابی تھا، اور یہ توہین کر رہا تھا ان صحابہ کی. یعنی آج اگر ہم کسی کو بزدل کہیں یہ توہین ہے، کیسے توہین ہے یہ؟ بابا یہی ٹائٹل تو فوج دے رہی تھی، یجبنونہ، یہ فوج پوری اصحاب کی تھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہے. اتنے سارے اصحاب گواہی دے رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، اور یہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بزدل ہیں. اب یہاں پہ سوچا جائے ایک آدمی اتنے اصحاب کی توہین کرے وہ صحیح ہے؟ اچھا اتنے سارے اصحاب ایک خاص آدمی کی توہین کر رہے ہیں تو کہا جائے گا توہین نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں. توہین نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ بزدل ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں. اب اس کے بعد اگر پہلے ہی مولا امیر المومنین کو بھیج دیتے تو یہ سب لوگ یہ کہتے کہ یہ کام تو ہم بھی کر لیتے. لیکن اشرف الانبیاء نے وہاں پر بے حکم خداوند تبارک و تعالی صبر کیا کہ جی سب کو بھیج کے دیکھ لو. اب یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ جی پرچم مولا امیر المومنین کو دیا، نہ، پرچم اوروں کو بھی دیا. یہاں یہ نہیں ہے کہ پرچم صرف مولا امیر المومنین کو دیا، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ کل میں پرچم اسے دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. ایسا نہیں ہے، پرچم سب کو دیا تھا، کمانڈ سب کو دی تھی، کر کے کچھ نہیں دکھایا. اب اگر پہلے ہی دن پرچم دے دیتے مولا امیر المومنین کو تو سب یہ کہتے کہ یہ کام تو ہم بھی کر لیتے. لیکن اشرف الانبیاء نے حجت تمام کر لی. حتیٰ تاریخ میں بیان ہوا کہ 40 دن تک فتح نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ لگاتار اگر 2 دن کے گیپ سے بھی بھیجیں تو کافی لوگوں کو بھیجا، بڑے بڑے. ہاں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، میں مرد کو دوں گا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ کل جس کو پرچم دیا جا رہا ہے وہ والی صفات ان میں نہیں ہے کہ جو اب تک گئے تھے. البتہ ان میں سے ایک صاحب جو تھے ان کو غصہ بہت آتا تھا، بقول پرویز مشرف کے جذباتی ہو گئے. پرویز مشرف اللہ درجات بلند فرمائے، ایک دفعہ موصوف نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں صلح حدیبیہ میں ایک صاحب جذباتی ہو گئے. جب تک ہم نے خود سنا تھا، یہ میں نے کہا چلو اچھی معلومات ہے، اور صحیح رگڑا لگایا. اسی طرح ہمیں یاد ہے ایک دفعہ اللہ مغفرت فرمائے عیدی صاحب کی. عیدی صاحب نے کہا کہ وہ حضرت ابوذر کو جس نے جلا وطن کیا، حضرت ابوذر پہ جس نے ظلم کیا. تب یہ بھی اچھا ذہن میں آ گیا کہ واقعہ کربلا سے پہلے کا مولا امیر المومنین کی زندگی کا معاملہ ہے یہ واقعہ کہ ایک صحابی کو عرب کے بیابان میں تنہا جلا وطن کر دیا جاتا ہے، مرنے کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بدترین سزا ہے. یہ سزائیں لوگ دیتے تھے، لیکن یہ سزا ایک صحابی دے رہا ہے کہ جو تیسرا خلیفہ بنا ہے، اور یہ سزا دے رہا ہے کس کو؟ حضرت ابوذر کو. اب جب یہ کہو تنہا تو کہتے ہیں نہیں، بیوی اور بیٹی بھی تھی. نور لنا نور یعنی جس سے تمہارا اختلاف ہے اس کے گھر والوں کو بھی بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑو گے. تو یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. یہ کون تھے صحابی؟ حضرت ابوذر. تو پتہ چلا کہ یہاں پر جب اشرف الانبیاء نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کہ اب تک جو جا رہے تھے وہ سب کے سب کرار بھی نہیں تھے. ورنہ اگر کہا جائے کہ میں کل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تو بابا اب تک ڈاکٹر کو تو دکھا رہے تھے، یہاں پہ کہنا پڑے گا نہیں کل میں اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو پہلے دے رہے تھے حجت تمام کی، وہ اور جسے کل دیا جائے گا وہ برابر نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعاً رجل ہے، مرد ہے.
اور پھر یہ ہے کہ وہ کرار ہے، وہ حملے کرنے والا ہے، وہ فرار نہیں ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ یہ فراری کمپنی بھی اسی نام پہ، واللہ علم کون سا ورڈ ہے، بھاگنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، جو یہ بھاگتے تھے یہ ایک جگہ سے نہیں بھاگے، احد میں بھی بھاگے، خیبر میں بھی بھاگے، حنین میں بھی بھاگے، اور احد میں تو ایسے بھاگے کہ خود گواہی دی کہ جس طرح سے پہاڑی بکرا بھاگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بھاگنے والے بیعت توڑ کے بھاگے، کیونکہ اشرف الانبیاء جنگ سے پہلے بیعت لیتے تھے کس کے اوپر؟ کہ آخر وقت تک رہنا ہے، یا فتح یا شہادت۔ لیکن جو بھی بھاگتا تھا یاد رکھیں وہ اشرف الانبیاء سے بیعت توڑ کے بھاگتا تھا۔ یہ فقط بزدلی نہیں تھی، ساتھ میں بے ایمانی کے ساتھ بھاگتے تھے۔ اشرف الانبیاء کی بیعت توڑ کے بھاگتے تھے، اشرف الانبیاء کی مخالفت کر کے بھاگتے تھے، اور کچھ تو اتنے آگے بھاگے کہ مدینے کو بھی کراس کر جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی۔ آج کا دن مصائب کے اعتبار سے منسوب ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں سے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عقد کے لیے مولا امیر المؤمنین نے آ کر سوال کیا، اور یہی مثال ملتی ہے جناب سیدہ کا عقد کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے مولا امیر المؤمنین سے ہونا تھا اور ہوا، لیکن زمین پر اشرف الانبیاء نے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اشرف الانبیاء کی ہے، لیکن زمین پر جب عقد ہونا ہے تو اشرف الانبیاء بھی اپنی بیٹی کے پاس جا کر اجازت مانگتے ہیں۔ اس میں بہت اہم موضوع ہے ان باپوں کے لیے جو لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں زبردستی۔ یہ زبردستی نہ اشرف الانبیاء نے کی اور نہ یہ زبردستی مولا امیر المومنین نے کی۔ بعض دفعہ جب شادیوں سے پہلے لڑکی سے نہیں پوچھتے، غلط ہے۔ کپڑے پہنا کر میک اپ کرا کر روتی بھی لڑکی سے اجازت لی جا رہی ہے، ایسا نہیں، صحیح نہیں ہے۔ مجبوراً اگر لڑکی اجازت دے رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، لاکھوں کا خرچہ ہو گیا، تو یہ ظلم ہے لڑکی کے اوپر۔ یہ ضمناً ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اخلاقی موضوعات ہیں، بچوں کی کونسلنگ کریں۔ کونسلنگ سے کیا مراد؟ ان کو اچھا برا بتائیں۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کے ہم مالک نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ ماں باپ بچوں کے مالک نہیں ہیں، صرف بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کے جتنے ہمراز بنیں گے، یہ ضمناً میں بیان کر رہا ہوں، یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے پتہ چلا تھا کسی دیسی نے ایک لڑکی اپنی بہن کو مار دیا تھا۔ بابا تم درجنوں لڑکیوں سے چکر چلاتے ہو، تم کو نہیں کوئی مارے؟ چلو حرام کام ہے، قتل نہیں کر سکتے کسی کو، یاد رکھیں۔ کوئی بھی لڑکی شادی کرے یا گناہ کرے، قتل نہیں کر سکتا کوئی بھی بھائی یا باپ۔ یہ بالکل ایک ظلم ہے، اور بلا شک کوئی لڑکی گناہ کرے یا کسی سے شادی کرے یا شادی بھی حرام طریقے سے کرے نان مسلم سے، قتل نہیں کر سکتے اس کو، صرف نصیحت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کو اچھا برا بتا سکتے ہیں، لڑکوں کو بھی اچھا برا بتا سکتے ہیں۔ بچوں کے اوپر اللہ نے ہمیں سرپرست بنایا ہے، مالک ہم نہیں ہیں۔ ان کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹنا ہے، یہ ہم بالکل بات واضح کر دیں۔ یہ بہنوں کی محبت میں بچوں اور بچیوں کی خواہشات کو ذبح نہیں کرنا ہے، یہ بھائیوں کی محبت میں بچی اور بچوں کی خواہشات کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ بہن کے لیے آپ جان اپنی دے دیں، اس کے لیے نہیں منع کرتے ہم، دے دو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، اس کے لیے ایک جاب خود کرو گھر کے لیے، ایک جاب اپنی بہن کے لیے کرو، بالکل کرو جو۔ لیکن بچیوں کی خواہشات کو نہیں ذبح کر سکتے کہ بہن کہہ رہی ہے کہ لڑکی مجھے دے دو، نہ،
بھائیوں کے لیے اپنی بچیوں کو، بچوں کی نہیں خواہشات قربان کر سکتے. یہ بات جب ہمارے بچے چھوٹے تھے میں اسے اعلان کہتا تھا کہ میں کسی کے لیے بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو ذبح نہیں کروں گا، کسی کے لیے بھی. حتیٰ کوئی کہے کہ میں رشتہ داری چھوڑ دوں گا، چھوڑ دو. تمہاری رشتہ داری ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی 50 سال سے سکتے ہوئے گزرے، قطعاً منظور نہیں. اتنا بالکل کلیئر ہو جائیں. کبھی کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں. ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ بیوی کھیل رہی ہے کہ میرے بہن بھائی، ایک دفعہ باپ کھیل رہا ہے میرے بہن بھائی. نہ بابا نہ، بچوں کو سکون سے رہنے دیں. تو جناب سیدہ کی شادی میں مولا امیر المومنین نے آ کے پوچھا کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، منظور ہے؟ کیا ان سے بڑا کوئی تھا دنیا میں طاقتور؟ اللہ سے زیادہ اللہ کی جو اتھارٹی مولا امیر المومنین کے پاس تھی کسی کے پاس تھی؟ نہ. لیکن انہوں نے شریعت پہ عمل کیا کہ میں امام ہوں، الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت یہ لڑکی کی شادی ہے، میں لڑکی کا باپ ہوں، زبردستی نہیں کر سکتا. اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ سے آ کے پوچھا کہ علی سے شادی، علی کا رشتہ آیا ہے، اور حقائق بتائے. حقائق بتانے چاہیے لڑکیوں کو. اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کے فضائل بتائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا مال وال نہیں ہے. تو بچوں کو کلیئر بتانا چاہیے کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ نہیں ہے. تو اشرف الانبیاء نے اجازت لی، مولا امیر المومنین نے اجازت لی. اشرف الانبیاء نے حقائق بتائے، مولا امیر المومنین نے حقائق بتائے. ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جناب سیدہ کے بارے میں بعض علماء نے بیان کیا کہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بعض علماء نے بیان کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک شرط پہ تیار ہوں عبداللہ سے شادی کے لیے کہ جب میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی. اب یہاں پر اس بات کو توجہ دلائیں، کیا شادی سے پہلے شرط لگائی جا سکتی ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں شادی سے پہلے شرط لگائی نہیں جاتی ہے، ایسی شادی کا کیا فائدہ، شرط لگائی جائے. شرط لگائی جا سکتی ہے. ایک لڑکی کی آپ شادی کرتے ہیں پاکستان میں، لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں پاکستانی سے لیکن انگلینڈ سے باہر نہیں جاؤں گی. اگر لڑکا قبول کرتا ہے تو اس کو انگلینڈ سے باہر لے جانا حرام ہے. ایک لڑکا شرط لگاتا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں تم سے، تم انگلینڈ میں رہتی ہو لیکن پاکستان آنا ہوگا. لڑکی کو حق ہے وہ کہہ کہ میں نہیں جاتی، لیکن اگر لڑکی نے مان لیا ہے اس شرط کو تو پھر جانا ہوگا. لاہور کی لڑکی شرط لگاتی ہے کہ میں دیہات میں شادی کر رہی ہوں لیکن لاہور سے نہیں نکلوں گی. اس لڑکے کو لاہور سے نکالنا حرام ہے اس لڑکی کو. یہ دین ایمان ہے، یہ دین اسلام ہے. اسلام میں بعض چیزوں میں بہت ماڈرن ہے. تو جناب زینب نے شرط لگائی. اور جناب زینب کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھائیوں کی اتنی عاشق تھیں جناب حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کہ اگر کام کر رہی ہوتی تھیں تو نگاہیں کام کے دوران بھی امام حسین کی جانب ہوتی تھیں یا امام حسن کی جانب ہوتی تھیں. لیکن امام حسن کے بعد جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی نگاہوں کا مرکز ہو گئے تھے امام حسین. کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دن امام حسن نے جب سنا کہ حضرت زینب آ رہی ہیں تو ان میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ اٹھے اور وہ تشت کے جس میں ان کے جسم کے ٹکڑے تھے اس کو چھپایا کہ کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو یہاں امام حسن سے کہا جائے کہ آج آپ اپنے اس جسم کے ٹکڑوں کو چھپا رہے ہیں لیکن کل آپ کے جگر کے ٹکڑے پامال ہوگا کربلا میں اور زینب اس قاسم کے لاش کو بھی دیکھے گی. اجرکم علی اللہ. جناب زینب کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 1 بیٹی تھی. ممکن ہے کسی کو اس میں بدہضمی ہو تو 14 ستارے نکال کے دیکھیے گا، اور 14 ستارے میں امام حسین کے بعد چیپٹر ہے چھوٹا سا حضرت زینب کا، تو وہاں یہ موضوع نہیں ہے. ایک دفعہ میں بھی بتا کے جب دیکھنے بیٹھا میں نے کہا تو واقعا کہاں چلا گیا. تو حضرت زینب کے بعد چیپٹر ہے حضرت ام کلثوم کا، اور اس چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد بالکل آخری پیراگراف جو ہے اس میں یہ موضوع ہے.
حضرت زینب کے 4 بیٹے تھے، اون، محمد، علی اور عباس۔ اون محمد کربلا میں شہید ہوئے اور عباس کی نسل نہیں چلی اور علی کی نسل چلی، اور علم الانساب کے مطابق اس وقت سوڈان اور خصوصاً موریتانیہ میں علی زینبی نام کے پورے قبائل ہیں، زینبی قبائل ہیں جو کثرت سے اب شیعہ ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا نسب پہنچاتے ہیں علی زینبی تک۔ اور ایک صاحبزادی تھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، جن کا نام تھا ام کلثوم، اور ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے۔ اب یہ واقعہ بیان کریں کہ ایک وقت آیا کہ یزید نے بھیجا معاویہ نے بھیجا مروان کو جناب عبداللہ کے پاس کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ یزید کی شادی ہو جائے آپ کی بیٹی ام کلثوم سے۔ بس کربلا میں ام کلثوم کم سے کم 2 تھیں ورنہ 3، ایک مولا امیر المومنین کی صاحبزادی جناب سیدہ سے، ایک ام کلثوم مولا امیر المومنین کی ایک اور صاحبزادی، اور ایک ام کلثوم حضرت زینب کی صاحبزادی۔ تو معاویہ نے بھیجا مروان کو حضرت عبداللہ کے پاس اور کہا کہ جتنا مہر چاہو گے تو وہ مہر دوں گا، اور جتنے تمہارے قرضے ہیں وہ قرضے ادا ہو جائیں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اپنے آپ کو اور پاور دینے کے لیے وہ چاہ رہا تھا کہ یزید کی شادی بھی حضرت زینب کی بیٹی سے کر دیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے جواب دیا حضرت زینب کے شوہر نے کہ میرے بچوں کا اختیار میں نے حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تمہیں جو کہنا ہے جا کے حسین ابن علی سے کہو۔ اب یہ آیا امام حسین کے پاس اور یہی سب کچھ اس نے کہا، تو امام حسین نے کہا کہ کل تم آنا اور ہمارے بنی ہاشم کے تمام افراد جمع ہوں گے، وہاں آ کے پیشکش کرنا۔ اب یہ مروان آیا کہ جب اور بھی لوگ جمع تھے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ، اور یہ تینوں چیزیں رکھیں کہ جتنا مہر مانگو گے مہر ملے گا، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ یاد رکھو جو اختلاف ہے وہ اللہ کے معاملے میں ہے، ہم وہ خاندان ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے صدق اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور تم وہ لوگ ہو کہ جو کہتے ہو کذب اللہ، کہ اللہ نے جھوٹ کہا۔ اور یہ بتاؤ کہ ہم میں سے پہلے کس کی شادی ہوئی ہے جو لڑکی ہم نے کسی کو دی ہو اپنے قرض معاف کرانے کے لیے یا قرض ادا کرنے کے لیے؟ کیا پہلے ہم نے ایسا کام کیا ہے جو اب اپنی لڑکی دیں گے قرض ادا کرنے کے لیے؟ اور ہم نے پہلے کب کسی سے اتنا مہر کی ڈیمانڈ کی؟ ہمارے خاندان میں مہر فاطمی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی محفل میں امام حسین نے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا، اب ظاہر ہے پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی اس رات سے پہلے، کہ جو روایات میں نقل ہوا کہ وہ امام حسین سے بہت ہی اٹیچ تھے، اور یہ تھے جناب جعفر طیار کے ایک بیٹے تھے محمد، کیونکہ ان کے 3 بیٹے تھے، اون، محمد اور عبداللہ۔ تو اون سے شادی ہوئی تھی حضرت ام کلثوم کی، اور اون کی وفات کے بعد شادی ہو گئی تھی محمد سے، اور محمد کے یہ بیٹے تھے قاسم، ان سے شادی ہوئی حضرت زینب کی بیٹی کی، قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار، اور یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی واقع کربلا میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے، اور بیٹی بیوہ ہوئی، داماد شہید ہوئے، اور بیٹی اسیر ہوئی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ شب عاشور مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی تھی، اور وہیں پر حضرت زینب بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ اب یہ بات واضح رہے کہ حضرت زینب کے بچوں کی عمر کیا تھی یہ تاریخ میں بیان نہیں ہوا، کتنی عمر تھی یہ تاریخ میں بیان نہیں ہوئی،
لیکن حضرت زینب بھی واقع کربلا میں تقریباً 54 سال کی تھیں، 54 کی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بچے کوئی بہت چھوٹے تو نہیں تھے. عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے تھے، وہ حضرت زینب کے بچے تھے. آیا وہ عمر میں بھی بالکل بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ تو یہ کلیئر نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ کم سن ہوں اور ممکن ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہو، 27 28 22 23، کوئی بھی عمر ان کی روایات میں بیان نہیں ہوئی. شادی شدہ تھے یا نہیں تھے یہ بھی بیان نہیں ہوا. بھائی اتنا بیان ہوا کہ حضرت زینب کے یہ بیٹے تھے، دو بیٹے رہے باپ کے پاس، کیونکہ باپ نابینا ہو چکے تھے اور بیمار تھے شدید. 2 بیٹوں کو حضرت عبداللہ نے جب مدینے سے کوفے آ رہی تھیں، جب مکے سے کوفے آ رہی تھیں تو ایک وادی عتیق آتی ہے، ایک ایسا موڑ کے جو مدینے سے قریب ہو کے پھر کوفے کی جانب آتا ہے، تو وہاں آ کے جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حوالے کیا تھا. اب تمام رات جناب زینب نے بیٹوں کو تیار کیا کہ بیٹا کل بہادری دکھانا نانا والی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں یا ماموں کے بچے تم سے پہلے چلے جائیں. اجرکم اللہ، اپنے ماموں سے قربان، اپنے ماموں پر سے قربان ہو جانا. یہ وہ رات تھی کہ جس رات کی مہلت مانگی تھی امام حسین نے. اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب زینب، جناب سیدہ کے بعد ہر جگہ ثانی زہرا تھیں ماں بن کے امام حسین کے اور امام حسن کے ارد گرد. اور واقع کربلا میں بھی جناب زینب تھیں، اور جناب زینب کا یہ عالم تھا کہ اگر عام خواتین کے بارے میں دیکھیں، عام بہن بھائیوں کے بارے میں دیکھیں تو یاد رکھیں کہ جو محبت بچپن میں اور جوانی میں ہوتی ہے اس محبت میں کمی آ جاتی ہے شادیوں کے اور بچوں کے بعد. جوان بھائی سے جو بہنوں کو محبت ہوتی ہے شادی سے پہلے، وہ بڑی عمر میں آ کے کم ہو جاتی ہے عموماً. لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی محبت وہ بہن بھائیوں والی محبت نہیں تھی، وہ بہن بھائیوں والی بھی محبت تھی. اور جناب زینب کو امام حسین سے اور امام حسن سے وہ محبت تھی جو امام وقت سے تھی. یعنی جناب زینب اور جناب ام کلثوم وہ خوش نصیب بہنیں تھیں کہ جن کے بھائی امام تھے. اور اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ جناب زینب کوئی کام بھی کر رہی ہوتی تھی تو امام حسین کی جانب نگاہ ہوتی تھی. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ شب عاشور بہن نے اپنے بھائی پہ سے قربان کرنے کے لیے بچوں کو تیار کیا. اب ایک وقت آیا کہ کبھی اصحاب گئے، کبھی انصار گئے، اور مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب علی اکبر پہلے گئے. امام حسین نے اہل بیت میں سے جناب علی اکبر کو بھیجا، اور جب جناب علی اکبر بھی رن میں گئے تو جناب زینب سامنے کھڑی تھیں. اور جب جناب علی اکبر زمین پہ گرے اور اپنے بابا کو سلام کیا اور ندا بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابتا، تو جناب زینب کے جناب امام حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب بھی چلی اور اپنے آپ کو جناب علی اکبر کے اوپر گرا دیا. امام حسین کے ساتھ ساتھ تھیں. لیکن جب صبح عاشور اون محمد کو الوداع کیا تو امام حسین کے سامنے نہ آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں. جناب زینب خیمے میں رہیں اور اپنے بچوں کو وہیں سے الوداع کر دیا، کہیں میرے بھائی کی نگاہیں نہ جھک جائیں. لیکن ایک وقت آیا کہ جناب اون نے مقابلہ کیا، اپنے ماموں کا دفاع کیا، نانا کی شریعت کا دفاع کیا. جناب محمد آگے بڑھے، ایک ایک کر کے وار کرتے رہے. کبھی نیزوں سے وار ہوئے، کبھی تلواروں سے وار ہوئے، بڑی تعداد میں اشقیاء کو فنار کیا. لیکن حیدر کرار کے نواسوں نے جب حملہ کیا تو کبھی خیبر کا منظر سامنے آیا، کبھی حنین کا منظر سامنے آیا، کبھی خندق کا منظر سامنے آیا، کبھی مرحب کو پچھاڑنے کا منظر سامنے آیا. پھر سب نے مل کے کبھی اون پہ حملہ کیا اور رن میں ندا گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین خیمے سے نکلے لیکن زینب خیمے سے نہ نکلی. کبھی محمد کی ندا بلند ہوئی السلام علیکہ
علیک یا ابا عبداللہ. جناب زینب سجدہ شکر میں تھی, سجدے سے سر نہ اٹھایا, امام حسین کے پاس نہ گئی. وہ زینب کہ جس نے لاشیں اٹھانے میں حسین کا ساتھ دیا لیکن بیٹوں کے لاشوں پہ نہ پہنچی, اور ایسا بیٹوں کی لاشوں سے دور رہی کہ جب 11 محرم کو قافلے کو گزارا گیا تو تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. سب سے پہلے جس بیوی نے اپنے آپ کو گرایا جناب زینب نے گرایا, جناب ام کلثوم نے اپنے آپ کو گرایا, جناب رقیہ بنت علی, خدیجہ بنت علی, صفیہ بنت علی, فاطمہ بنت علی, ام الکرام بنت علی, ان بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا. لیکن امام حسین زمین پہ, امام زین العابدین زمین پہ نہ آ سکے. وجہ یہ تھی کہ دونوں پاؤں آپس میں بندھے ہوئے تھے حسین کے سینے سے لپٹ کر, لیکن کون سا سینہ کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی کیونکہ حسین کے جسم پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا. جناب زینب نے جب امام حسین کو دیکھا تو ایک جملہ کہا, انت اخی, آیا تو میرا بھائی ہے. جب جنازے رن سے آئے تو زینب و محمد کے جنازوں کے پاس نہ گئی. جب مقتل سے گزری تو جناب زینب نے فاطمہ بن کے حسین کے جنازے کو سنبھالا اور اون محمد کے جنازوں کو نہ دیکھا. دل یہ کہتا ہے کہ جب زینب حسین کے جنازے کو سنبھال رہی تھی, جب حسین کے سینے پہ سر رکھا تھا, تو دل یہ کہتا ہے کہ اون محمد کا سر فاطمہ کی آغوش میں ہوگا. فاطمہ نے زینب بن کے اون محمد کے سر کو آغوش میں لیا تو دوسری جانب حسین کی ماں بن کے جس میں حسین کو آغوش میں زینب نے لیا. ایک وقت آیا کہ اون محمد کا شاید دیدار بھی نہ کیا اور زینب کربلا سے چلی گئی کوفے سے پہنچ گئی شام, بس مصائب ختم ہو گئے. ایک وقت آیا کہ جب یزید نے رہا کیا اور رہا کرنے کے بعد جب زینب نے کہا کہ ہمیں گریہ کرنا ہے حسین پہ, تو علی اکبر کا سر بھی زینب نے لے لیا, قاسم کا سر بھی زینب نے لے لیا. بعض جگہ زبان حال میں بیان ہوا کہ 2 سروں پہ کوئی رونے والا نہیں, تو کچھ نے کہا کہ ان کی ماں نہیں تھی, تو کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ان کی ماں تو زینب ہے, لیکن ہائے زینب اپنے بچوں کے سروں کو نہ لے رہی. وہ کبھی قاسم کے سر کو لے تو کبھی علی اکبر کے سر کو لے, لیکن کون سنبھال رہا ہوگا اون محمد کے سر کو, کون چوم رہا ہوگا اون محمد کے سر کو. تو دل یہ کہتا ہے کہ دشت کربلا میں بھی فاطمہ, اور اب یزید کے دربار میں جو سر ملے تو فاطمہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا. ماتم حسین.